جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے اور کمزور سے مقابلہ کرنا، ضد لگانا اور اس کو نیچا دکھانا عزت دار مرد کو زیب نہیں دیتا۔ بے وفائی ایک برائی ہے جو کسی بھی مرد اور عورت میں پائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی جنس کا تعین کرنا مناسب نہیں۔ دونوں ہی صورتیں یقین کی ہوتی ہیں۔ کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بدصورت لفظ کس قدر شفاق شخص نے تخلیق کیا ہوگا۔ یہاں تو ہر کوئی دل نشین، دلچسپ ہے۔ شاید اس نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ لفظ کسی کے نازک سے دل کو روند بھی سکتا ہے، یہ کسی کے جذبات کو کچل بھی سکتا ہے۔ یہاں تو ہر شخص قابل محبت ہے۔ کوشش کرو کہ کسی انسانی جان کو تم سے آرام پہنچے، یا جو دست شکستہ ہے اس کو تمہارے ذریعے روٹی ملے۔ قیامت کے بازار میں کسی سودے کی اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگا جتنا دل کا خیال رکھنے اور دل خوش کرنے کا۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ عقل مند اور خوبصورت عورت حسد نہیں کرتی، کیونکہ حسد ایک اعتراف ہے کہ اس سے بہتر بھی لوگ موجود ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نامحرم چھوڑ دیتے ہیں، ان پر بھروسہ کبھی مت کرنا۔ ٹھیک بھی کہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں لوگ نکاح کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں، لوگ بچے ہو جانے کے بعد بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ لوگ محرم بن کر نہیں چھوڑتے؟ اگر شادی شدہ عورت چوڑیاں نہ پہنے تو اسے کس قسم کا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر پرانے زمانے کی خواتین شادی کے بعد چوڑیاں نہ پہننے کو نحوست سمجھتی ہیں اور یہ بھی خیال کرتی ہیں کہ چوڑیاں پہنے بغیر کچن میں جانا ٹھیک نہیں، جبکہ دین اسلام میں ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے، اور یہ انسانوں کی خود سے بنائی گئی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ لہٰذا ہر بات کی تحقیق کیے بغیر اس پر یقین یا عمل نہ کیا کرے۔ جو ریاست خواتین کی تعلیم کے خلاف ہو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص صرف داہنے ہاتھ سے کام لینے کی کوشش کرے۔